مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد۔ یہ ایک حدیث ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخصوص صحابہ کرام میں سے ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتلوا القرآن وابکوا فإن لم تبکوا فتباکوا، کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کرو، قرآن مجید کی تلاوت کرو تو رو، اور اگر رو نہ سکو تو رونے جیسی شکل بناؤ۔ یہ حدیث ہے جسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اچھی سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اس میں قرآن کریم کی تلاوت کا یہ ادب بیان کیا گیا کہ قرآن کریم کی تلاوت کو ایسے بے پرواہی کے عالم میں لاؤبالی پن کے ساتھ نہ کیا جائے، بلکہ جب تلاوت کی جائے تو اپنے چہرے پر خضوع و خشوع کے اور خشیت کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کے اور اللہ تعالیٰ کے کلام کی عظمت و جلال کے آثار نمودار ہونے چاہیے۔ قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، کہ اگر یہ قرآن ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کی خشیت، اللہ کے خوف سے پھٹا جا رہا ہے اور اس کے دل میں نرمی پیدا ہو رہی ہے۔ اگر پہاڑ پر بھی نازل کرتے تو وہ اللہ کی خشیت سے پھٹ جاتا۔ تو تم تو ایک انسان ہو، انسان ہر کے سینے میں دل نہیں ہوتا، لیکن انسان کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے دل پیدا کیا ہے، اور انسانوں کا کام کہ ان کا جب وہ تلاوت کرتے ہیں، ان کا قرآن کریم میں ذکر آیا ہے کہ تقشعر جلودہم، ان کی کھالوں پر خشیت کے آثار نمودار ہوتے ہیں اور ان کی کھالیں روم کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور الذین تلین قلوبہم دوسری جگہ فرمایا، دلوں میں نرمی پیدا ہوتی، کیونکہ اللہ جل جلالہ نے جو مضامین قرآن کریم کے اندر بیان فرمائے ہیں، اللہ کی توحید کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے، جنت اور جہنم کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب اور ثواب کے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کے دل میں رقت پیدا ہو، اور قرآن کریم کی تلاوت کا ادب یہ ہے کہ اس میں آدمی روئے نہ روئے تو حضور فرماتے ہیں کہ اگر خود سے رونا نہیں آ رہا تو صورت رونے جیسی بنا۔ رونے جیسی صورت بنانے کے معنی یہ ہے کہ ایسی صورت بناؤ جس میں خشوع ہو، خضوع ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و جلال کا احساس ہو، اللہ تعالیٰ کے کلام کی عظمت کا احساس ہو، اللہ تعالیٰ کی خشیت کا احساس ہو۔ ایسا منہ بناؤ، چہرہ بناؤ، یعنی بتکلف بھی بناؤ۔ شروع میں اگر خود سے طبی طور پر نہیں بنتا تو
اس کا ایسا بناؤ تکلف کے ساتھ. یعنی بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں، ویسے تو شریعت نے انسان کو چھوڑا ہے اپنی طبیعت پر کہ بھئی بناوٹی کام شریعت میں نہیں ہے، کوئی بناوٹی کام کو پسند نہیں کیا عام حالات میں. لیکن چند مواقع ایسے ہیں جن میں قرآن و سنت میں اور فقہ میں کہا گیا ہے کہ آدمی کو اگر حقیقت اس چیز کی حاصل نہیں ہو رہی ہے تو کم از کم بناوٹی طور پر ہی اس جیسا بننے کی کوشش کرے. ان میں سے ایک یہ تلاوت قرآن کا موقع ہے، ایک دعا کا موقع ہے کہ دعا کے وقت میں بھی جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی جا رہی ہو تو اس دعا کا ادب یہ ہے کہ آدمی گڑ گڑا کر دعا کرے، الہا و زاری کے ساتھ دعا کرے، تضرع کے ساتھ دعا کرے، رو کر دعا کرے. اگر خود سے رونا نہیں آ رہا تو رونے جیسی صورت بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور مسکنت کی صورت بنائے، عاجزی کی صورت بنائے. اور ایک موقع جو فقہاء کرام نے بیان کیا ہے کہ جب آدمی حرمین شریفین سے واپس آ رہا ہو، طواف وداع کے بعد جب واپس اپنے گھر جانے کی نیت سے نکل رہا ہو تو اس موقع پر بھی فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ آدمی کو اگر خود سے رونا نہ آئے تب بھی چہرہ ایسا بنائے کہ جیسا رونے والوں کا ہوتا ہے، کہ چہرے کے اوپر غم کے آثار ہوں اور رنج کے آثار ہوں کہ اس جیسے مقام سے میں جا رہا ہوں، جدا ہو رہا ہوں. تو بعض جگہوں پر بناوٹ بھی پسند ہے، یعنی ویسے بناوٹ اور تصنع شریعت میں پسندیدہ نہیں، لیکن اللہ جل جلالہ سے بات کرتے ہوئے، دعائیں کرتے ہوئے اور ان مقامات کے اوپر یہ بناوٹ بھی پسند ہے کہ اگر کم از کم خود سے وہ چیز حاصل نہیں ہو رہی ہے تو زبردستی تکلف کے ساتھ اس جیسی شکل انسان بنائے. اللہ، یہ کیا بات ہے کہ وہ رونا نہیں آ رہا اور زبردستی اپنی شکل ویسی بنا رہا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو لوگ قرآن کریم کے وقت کی تلاوت کے وقت میں جن کو طبعی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت سے رونا آتا ہے، گریہ طاری ہوتا ہے اور ان کے قلب میں رقت پیدا ہوتی ہے، وہ اللہ کے محبوب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ان کو حاصل ہوتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی قدر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلام کو اس کے آداب کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، تو اس واسطے اللہ تعالیٰ کے محبوب بنتے ہیں. جب وہ لوگ محبوب ہیں تو اگر تم بالکل محبوب نہ بن سکو تو کم از کم اللہ کے محبوب کی شباہت ہی اختیار کر لو، اس جیسا صورتاً بننے کی کوشش کر لو تاکہ ایسا وہ بات کہہ سکو جو ہمارے حضرت مجذوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی. حضرت خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے کہ تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں، تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں. کہ میں نے کم از کم صورت اس جیسی بنا لی ہے، اپنے بس میں جو کچھ تھا صورت ڈالی ہے، اس کو حقیقت کرنے والے آپ. تو اگر براہ راست نہیں بن سکتے تو محبوب کی صورت اختیار کر. تو خلاصہ یہ کہ تلاوت قرآن کریم یہ بڑی عظیم چیز ہے، اور جب تلاوت کرنے بیٹھو تو قرآن کریم کی عظمت کا، اس کے جلال کا، اس کی رفعت مقام کا کچھ مظاہرہ تمہاری اداؤں کے اندر ہونا چاہیے، خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، ادب کے ساتھ، اور اپنے چہرے کو خشوع خضوع کا اظہار کرنے والا بنانے کی کوشش کرو. یہ آداب میں سے ہے. جب شروع میں تکلف سے کرو گے، بناوٹ سے کرو گے، لیکن جب یہ کرتے رہو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حقیقت بھی عطا فرما دے انشاءاللہ تعالیٰ، اس کی حقیقت بھی عطا فرما دے. کتنے اللہ کے بندے ایسے ہیں، دیکھیں اپنی آنکھوں سے، جب قرآن کریم کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جائیں یا وہ خود تلاوت کریں تو بے ساختہ ان کے اوپر گریہ طاری ہو جائے.
تو وہ کیفیت اگرچہ ہم لوگوں کو حاصل نہیں، لیکن رفتہ رفتہ جب قرآن کے ادب کے ساتھ پڑھیں گے، قرآن کے جلال کے ساتھ پڑھیں گے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حیثیت کو حصہ ہم کو بھی عطا فرما دیں۔ یہ حدیث نقل کرنے کے بعد حضرت حکیم الامت مولانا ثانوی صلی اللہ تعالیٰ سرہ ایک بات ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ اس میں اس بات ہے تواجد یعنی اہل وجد کے ساتھ تشبہ کی کا، جبکہ غرض کسی حال محمود کا پیدا کرنا ہو، نمائش مقصود نہ ہو۔ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا وجد، وجد طاری ہو جائے۔ یہ وجد جو ہے یہ اصل میں صوفیاء کرام کی اصطلاح ہے، اور یہ وجد کے معنی ہوتے ہیں کہ عبادت، کوئی عبادت کرتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے، تلاوت کرتے ہوئے، اللہ کی کو یاد کرتے ہوئے، کوئی ایسی حالت انسان کے اوپر طاری ہو جائے جس میں انسان جو ہے وہ اپنے عام معمول سے ہٹ جاتا ہے، یا تو رو رہا ہے بہت، یا ہنس رہا ہے، یا بعض اوقات غیر اختیاری طور پر ایسی طاری ہو جاتی ہے جس میں بعض اوقات انسان بے اختیار ہو کر اپنی جگہ سے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ ساری باتیں وجد کہلاتی ہیں، اور یہ وجد تو مقصود ہے نہیں، لیکن اگر کسی کو غیر اختیاری طور پر طاری ہو جائے ذکر کے دوران، یا کوئی نہیں ہے اگر پیدا ہوا دوران پیدا ہو، گریہ طاری ہو جائے، ہنسی آ جائے، کھڑا ہو جائے، اس قسم کی باتیں یہ سب وجد کے اندر آتی ہیں، اور فی نفسی ہی کوئی بری بات نہیں، بلکہ بعض اوقات اس سے کچھ مدد ملتی ہے اللہ تعالیٰ کے یاد میں بیٹھ جانے، رفتہ رفتہ وہ ذکر جو ہے وہ پیوست ہو جاتا ہے دل کے اندر، یہ حقیقت ہے اس کی۔ لیکن بعض لوگوں نے، جاہل صوفیوں نے، اس وجد کو مقصود بنا لیا اور یہ سمجھا کہ بھائی اس وجد کیسے جو طاری ہوتی ہے اس میں بھی آتا ہے، اس میں لذت بھی آتی ہے، اس میں استغراق بھی ہوتا ہے، تو اس کو بذات خود مقصود بنا لیا اور ایسی کوششیں کرنی شروع کر دی کہ ضرور وجد طاری ہو، اور جب وجد طاری ہو تو اس کو ذریعہ بنا لیا شہرت کا، نمائش کا، کہ بھائی دیکھو فلاں کی مجلس میں جاتے ہیں تو وہاں تو بڑا وجد آتا ہے، اور فلاں کی مجلس کے اندر جا کر بیٹھتے ہیں تو وہ ایسا تصرف کرتے ہیں کہ انسان کے دل حرکت کرنا شروع کر دیتا ہے، گریہ طاری ہو جاتا ہے، رونا آ جاتا ہے، اور آدمی جو ہے اپنے حال سے بے حال ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے اس کو بذات خود ایک مقصد بنایا، تو مقصد نہیں ہے، مقصد عبادت ہے۔ اگر ساری عمر کسی کو عبادت کے اندر وجد نہ آئے تو عبادت میں ادنا نقص نہیں واقع ہوتا، اور عبادت کے اندر کوئی کمی نہیں ہے اگر ساری عمر وجد نہیں آئے۔ کیوں؟ اصل مقصود یہ ہے کہ آدمی عبادت اس طرح انجام دے جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی، آپ کی سنت کے مطابق۔ اس سنت کے مطابق عبادت ادا کرنے کے دوران اگر کسی کو غیر اختیاری طور پر کوئی وجد آ گیا تو کوئی مذائقہ نہیں، اگر ایک کیفیت طاری ہو گئی اس سے بعض اوقات در نشاط پیدا ہو جاتا ہے، عبادت کا اور ذوق اور شوق پیدا ہو جاتا ہے، کچھ حرج نہیں۔ لیکن آدمی باقاعدہ اس بات کی کوشش کرے اور اس کو مقصود بنائے نمائش کے لیے، تاکہ لوگوں کے سامنے یہ بات ہو کہ دیکھو بھائی یہ تو بڑا درویش آدمی ہے، یا یہ اس کو بڑا پہنچا ہوا ہے کہ اس کو عبادت کے وقت میں بڑا وجد آتا ہے۔ یہ سب جاہلوں کی باتیں ہیں اور اس کا دین سے، شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ البتہ جتنی بات قرآن نے، سنت نے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے اتنے کے اندر تکلف کرنا، جیسے کہ یہاں پر کہا گیا کہ اگر رونا نہیں آ رہا تو رونے جیسی صورت بنا لو، تو اس میں کوئی حرج نہیں،
تو حضرت اس طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ اس حد تک تو کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ مقصود نمائش نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، بلکہ کسی محمود حال حاصل کرنا مقصود ہو۔ لا الہ الا اللہ۔ دوسری حدیث ہے حضرت ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فینا لیلۃ بآیۃ یرددھا وہی ان تعذبہم فانہم عبادک۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات صرف ایک ہی آیت کی تلاوت فرماتے رہے، ساری رات ایک ہی آیت کی تلاوت فرماتے رہے، اسی کو بار بار پڑھتے رہے، اور وہ آیت تھی وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یہ الفاظ قرآن کریم کے اندر مذکور ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ یہ بتاؤ کہ یہ جو تمہارے نام لینے والے ہیں عیسائی، یہ تم کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، خدا کا بیٹا کہتے ہیں، اور خدا کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک باپ ہے، ایک بیٹا ہے، ایک روح القدس ہے، تو کیا تم نے ان کو حکم دیا تھا کہ یہ تمہاری عبادت کیا کریں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے کہ جب تک میں اس دنیا میں تھا اس وقت تک تو میں نے ان کو وہی تعلیم دی جو آپ نے مجھے جس کا حکم دیا تھا، اللہ کی توحید کی، اور میں نے تو یہ بات ان سے کبھی کہی نہیں۔ فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، جب آپ نے مجھے اوپر بلا لیا تو آپ ہی ان کے نگراں تھے، آپ ہی کو سارے حال معلوم ہے، یعنی میں نے تو کبھی ان کو یہ کہا نہیں کہ مجھے خدا کا بیٹا کہو یا خدا کی طرح میری پرستش کرو۔ پھر آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر آپ ان کو عذاب دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، آپ کا اختیار ہے، ان کو عذاب دیں، آپ کے بندے ہیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر آپ ان کو مغفرت فرما دیں تو آپ کا ہاتھ روکنے والا کون ہے؟ آپ سب سے زیادہ زبردست ہیں، تو زیادہ حکمت والے ہیں۔ یہ ہے آیت إِنَّكَ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات فرمائی تھی اللہ جل جلالہ، تو یہ آیت قرآن کریم کے اندر آئی ہے۔ حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اپنی امت کے اوپر اتنے شفیق اور مہربان ہیں کہ کوئی اتنا شفیق اور مہربان ہو نہیں سکتا، اور امت کی فکر ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی رہتی تھی کہ حدیث میں آتا ہے کہ کان دائم الفکرۃ متواصل الاحزان، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ایسا لگتا ہے جیسے کسی سوچ میں ہے، فکر میں ہے، اور ہر وقت کوئی نہ کوئی ایسا لگتا ہے کہ کسی غم میں ہے، الجھن میں۔ اب یہ فکر اور الجھن کوئی روپیہ بنانے کی فکر تو تھی نہیں کہ پیسہ کہاں سے حاصل ہو، دنیا کیسے حاصل، دنیا کیسے ملے، وہ فکر یہ تھی کہ میری امت کس طرح اس کو جہنم سے نکالا جائے، کس طرح اس کو اللہ کے عذاب سے بچایا جائے، کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اس کو نصیب کی جائے۔ اس فکر میں دن رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھولتے تھے، یہاں تک کہ قرآن کریم نے پتہ نہیں کتنی مرتبہ تسلی کی یہ آیتیں نازل فرمائی کہ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کہ آپ اپنی جان کو ہلاک کر ڈالیں گے اس فکر میں کہ یہ لوگ ایمان کو نہیں لاتے۔ بار بار قرآن کریم تسلی دیتا تھا، اتنی فکر تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت۔ ایک حدیث میں فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری مثال اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی شخص آگ جلائے، اس آگ کی روشنی کو دیکھ کر چاروں طرف سے پروانے آ کر اس آگ میں گر رہے ہیں۔ آگ چونکہ دیکھنے میں خوشنما نظر آتی ہے تو پروانوں کو اچھی لگتی ہے، اور وہ اس کے قریب آتے ہیں، یہ پتہ نہیں کہ اس میں گریں گے تو جل جائیں گے،
آ کر گر رہے ہیں، اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں اور جلا رہے ہیں. تو تم لوگ بھی دنیا کی ان معصیتوں کو دور سے خوشنما دیکھ کر ان کی طرف بھاگ رہے ہو، دوڑ رہے ہو، اور دوڑ کر اپنے آپ کو اس آگ کے اندر گرا رہے ہو، اور یہ پتہ نہیں کہ تمہیں جلا دے گی. اور کوئی شخص بیچارہ جو رحم کھانے والا ہے ان پروانوں پر، وہ کسی نہ کسی طرح کھڑا ہے اور ان کو کسی طریقے سے روکنے کی کوشش کرتا ہے. تو میں وہ شخص ہوں جو ان پروانوں کو آگ میں گرنے سے روکنے کی کوشش کر رہا ہوں. تمہاری کولی بھر بھر کے پیچھے سے تمہارے کمر پکڑ پکڑ کے تم کو آگ سے روکنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ان معصیتوں کی طرف مت جاؤ، ان گناہوں کی طرف مت جاؤ جو تمہیں آگ کے اندر ڈالنے والی ہے. یہ فکر ہر آن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری تھی. لہذا یہ آیت جو ہے جب یہ اس آیت پر پہنچے تو ایک خاص کیفیت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری ہو گئی کہ ان تعذبهم فانهم عبادک وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم. کہ اللہ یہ بندے ہیں آپ ہی کے بندے، آپ کو مکمل اختیار ہے، چاہے تو عذاب دے دیں ان کو اور چاہے تو ان کی مغفرت فرما دیں. یہ آیت اتنی ایک ایسی کیفیت آپ کو بتا رہی ہوئی کہ ساری رات آپ یہی آیت بار بار پڑھتے رہے، اسی کا تکرار کرتے رہے. اور یہ دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں ہوا. تو اس سے ایک تو فقہی مسئلہ یہ نکلا کہ نماز کے اندر اگر خاص طور سے نفل نماز میں، تہجد وغیرہ میں، اگر آدمی ایک ہی آیت کو بار بار پڑھتا رہے کسی خاص کیفیت کے اندر تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. بار بار پڑھتا رہے، اس کو اسی میں لطف آ رہا ہے، اسی کے اندر ایک حد محسوس ہو رہا ہے، اس میں خاص کیفیت طاری ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے اگر بار بار پڑھتا رہے تو کوئی مذائقہ نہیں. اور دوسری بات یہ کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ساری رات آپ ایک آیت کی تلاوت کرتے رہے تو یہ طویل عبادتیں جو بعض صوفیاء کرام سے بزرگوں سے منقول ہیں، یہ بعض ایسی ظاہر پرست لوگ کہتے ہیں کہ یہ سنت کے خلاف ہے. کہتے ہیں سنت نہیں ہے اتنا لمبا چوڑا قیام کرنا، اتنی لمبی چوڑی کہ ساری رات آدمی کھڑا ہے. لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے معلوم ہوا کہ اتنی طویل نماز اور طویل تلاوت اور طویل قیام یہ سب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. اگر انسان کے اندر تحمل ہو تو یہ کر سکتا ہے. اسی قسم کی ایک اور حدیث ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اقرا، یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود سے فرمایا کہ اے عبداللہ بن مسعود تم میرے سامنے تلاوت کرو قرآن، مجھے قرآن کریم سناؤ پڑھ کر. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اقرأ وعلیک انزل، کہ میں آپ کے سامنے پڑھوں، آپ کو سناؤں، حالانکہ آپ ہی پر نازل ہوا، میں محتاج ہوں کہ آپ سے سنوں قرآن کریم، آپ کے سامنے کیسے پڑھوں، آپ ہی پر تو نازل ہوا. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی احب ان اسمعہ من غیری، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے سوا کسی اور سے سنوں قرآن. خود تو پڑھتا ہی رہتا ہوں لیکن دل چاہتا ہے کہ دوسرے سے قرآن کریم سنو. چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے پڑھنا شروع کیا تلاوت کی، اور سورہ نساء تھی غالباً جو تلاوت کرنی شروع کی. تو فرماتے ہیں میں تلاوت کرتا رہا یہاں تک کہ جب اس آیت پر پہنچا وَجِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. کیسے آیت پوری؟ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. یہ آیت جب میں اس پر پہنچا تو میری نگاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر پڑی تو دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری. یہ آیت جو ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. اس کے معنی یہ ہے کہ اس وقت کیا عالم ہوگا. قرآن بھی عجیب طریقے سے خطاب کرتا ہے. اس وقت کیا عالم ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لے کر آئیں گے. کس بات کا گواہ؟
کہ اس امت کو ہدایت کرنے کے لیے ہم نے پیغمبر بھیجا تھا اور اس کو راہ راست دکھانے کی ہم نے پورا سامان کیا تھا. ہر امت سے ایک گواہ لے کر آئیں گے. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. اور ہم آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آپ کی امت پر گواہ بنا کر لائیں گے کہ آپ گواہی دیں گے کہ میں نے اس امت کو ہدایت کا پیغام پہنچا دیا. یہ ترجمہ ہے صاحب. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں اس آیت پر پہنچا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر نگاہ پڑی تو دیکھا کہ آپ کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. اب یہ حدیث دیکھیے کہ آپ نے فرمائش کی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ بھائی تم مجھے سناؤ قرآن کریم. حالانکہ چاہتے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود تلاوت کرتے اور خود تلاوت کرنے کا ثواب یقیناً سننے کے مقابلے میں زیادہ ہے. خود آدمی تلاوت کرے اس کا ثواب زیادہ ہے اور سننے کا ثواب اس کے مقابلے میں کم. اگرچہ سننا بھی ثواب کا کام ہے لیکن خود تلاوت کا ثواب زیادہ اور سننے کا ثواب کم. تو حضرت اس کے استعمال فرماتے ہیں, حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس میں دلالت ہے اجتماع خواطر بال میں اس درجہ مقصود ہے کہ اس کی رعایت پر قناعت کر دی جاتی ہے جو اجر میں کم ہے. اس میں کلام نہیں کہ پڑھنے کا ثواب سننے سے زیادہ ہے. دو باتیں سمجھ لی اس حدیث سے جو باتیں نکلتی ہیں. ایک تو یہ کہ بے شک مختلف عبادتوں میں اجر و ثواب کے اعتبار سے اللہ تعالی نے درجات رکھے ہیں. کسی عمل کا ثواب زیادہ کسی عمل کا ثواب کم. لیکن ایسا نہیں ہے کہ آدمی ساری عمر جو اعلیٰ درجے کا کے ثواب کا کام ہے بس وہ کرے اور اس سے جو ادنا درجے کے ثواب کے کام ہیں ان کو یہ سوچ کے چھوڑ دے کہ بس میں نے وہ اعلیٰ والا کر لیا تو چھوٹے والے کرنے کی کیا ضرورت ہے. بلکہ جس طرح آدمی دنیا کے اندر اپنے دنیا کے کاموں میں کرتا ہے کہ ذائقے بدلتا ہے. اگر کسی سے پوچھو کہ بھائی پلاؤ افضل ہے یا دال افضل ہے, کون سی چیز زیادہ اعلیٰ شاندار ہے, تو ظاہر ہے کہ یہی کہا جائے گا پلاؤ بریانی جو ہے وہ زیادہ قیمتی چیز ہے, زیادہ اعلیٰ شاندار چیز ہے بنسبت دال کے. لیکن کوئی آدمی یہ سوچتے ہے کہ بھائی اعلیٰ درجے کی چیز تو بریانی ہے لہٰذا ساری عمر بس بریانی کھائے صبح شام اور دال نہ کھائے. تو ایسا نہیں کرتا کوئی. کیوں؟ اس واسطے کہ انسان کی طبیعت اس بات کی متقاضی ہوتی ہے کہ وہ ایک جیسے چیز کے اوپر تانے نہیں ہوتی, بلکہ کبھی یہ کر لیا کبھی وہ کر لیا. اگرچہ وہ افضل تھا لیکن اس مرتبہ افضل کو چھوڑ دیا, مفضول کو اختیار کر لیا. تو یہی حال عبادتوں کا بھی کہ عبادات میں بہت سی چیزیں اعلیٰ درجے کی قرار دی گئی ہیں لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اعلیٰ درجے کی چیز کو اختیار کرنے کے بعد ادنا درجے کی چیز کو کبھی اختیار ہی نہ کرے انسان. دیکھو حدیث میں فرمایا گیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تدارس العلم ساعة من اللیل خیر من احیائها, کہ آدمی علم دین کی کوئی بات رات کے کسی حصے میں تھوڑی دیر بھی اگر علم کی دین کے علم کی کوئی بات کر لے, قرآن کی کوئی بات, حدیث کی کوئی بات, فقہ کی کوئی بات, اسلامی احکام کی کوئی بات کر لے, کسی کو بتا دے, کسی سے سن لے, علم حاصل کر لے, آپس میں مذاکرہ کر لے کسی علمی بات کا, تو رات کے تھوڑے حصے میں بھی اگر یہ کام کرے گا تو ساری رات جاگ کر عبادت کرنے کے مقابلے میں یہ عمل زیادہ افضل ہے. آدھا گھنٹہ بیٹھ گئے آپ رات کے وقت میں کس کام کے لیے؟ جب قرآن کریم کا علم حاصل کریں گے مثلا, یا حدیث کا علم حاصل کریں گے, یا کوئی دینی مسئلہ معلوم کریں گے, یا جو معلوم ہے اس کا آپس میں تکرار کریں گے. تو یہ آدھا گھنٹہ جو آپ نے خرچ کیا, حدیث میں حضور فرما رہے ہیں کہ اگر ساری رات عبادت کرتے رہتے, تہجد پڑھتے رہتے, اس سے جتنا ثواب ملتا آدھے گھنٹے میں اس سے زیادہ ثواب مل گیا. تو یہ علم کی بات کرنا رات کے وقت میں اس کو افضل قرار دیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات جاگ کر عبادت کرنے کے مقابلے میں دیا.
لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ جو طالب علم ہیں اور واقعی دین کا علم حاصل کر رہے ہیں بس وہ سوچیں کہ بھائی ہم تو آدھا گھنٹہ تکرار کر لیا اور چھٹی، اب ہمیں رات میں عبادت کرنے کی ضرورت نہیں، اس واسطے کہ رات کی عبادت جو ہے اس سے زیادہ افضل کام تو ہم کر بیٹھے، یہ بات نہیں، اس واسطے کہ وہ بے شک فضیلت کی چیز ہے لیکن یہ چیز بھی چھوڑنے کی نہیں ہے، اس کو چھوڑ دے انسان، اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت بھی اپنی جگہ پر قائم ہے، اور ہر عمل کا خاصہ الگ ہوتا ہے، ہر عمل کے خواص الگ ہوتے ہیں، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہیں تو اعلیٰ لیکن اس میں وہ خاصیت نہیں جو کسی ادنا عمل میں ہے، کسی ادنا عمل میں خاصیت بعض اوقات ایسی ہوتی ہے جو کسی اعلیٰ عمل میں نہیں ہوتی، تو اعلیٰ عمل میں مثلا ثواب تو بے شک بہت زیادہ ہے لیکن براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں اور اس کا ذکر کرنے میں اور تلاوت کرنے میں ایک خاصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق براہ راست مضبوط ہوتا ہے، یہ تعلق با اللہ جتنا اس براہ راست عبادت میں حاصل ہوگا اتنا اس میں شاید حاصل نہ ہو، اس واسطے بڑی عبادت کی وجہ سے چھوٹی عبادت کو ہمیشہ چھوڑ دینا، ترک کر دینا یا اس سے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھنا یہ درست نہیں، ہر چیز کا اپنا ایک مقام ہے، ہر چیز کا اپنا ایک موقع ہے اور اس کے اوپر اس کو عمل کرنا چاہیے، اس وقت اسی کے اوپر عمل کرنا چاہیے چاہے بظاہر وہ معمولی معلوم ہو رہی، تو کس عبادت کے جتنے بھی شعبے ہیں ان میں چاہے کتنے درجات صحیح لیکن یہ کام، اب جہاد ہے مثلا، جہاد کو فرمایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جہاد کے اندر آدمی ذرا سی دیر پہرا دے لے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے تو یہ ساری رات جا کر عبادت کرنے کے مقابلے میں افضل ہے، لیکن اس کے معنی یہ نہیں کہ بھائی جہاد میں ہم نے آدھا گھنٹہ پہرا دے لیا لہذا اب تہجد سے مستغنی ہو گئے یا تلاوت سے مستغنی ہو گئے، نہیں، وہ بھی کرو اور یہ بھی کرو، جس طرح بریانی بھی کھاتے ہو دال بھی کھاتے ہو اسی طرح وہ بھی کرو اور یہ بھی کرو، ہر ایک کی خاصیتیں الگ ہیں، ہر ایک کا ذائقہ الگ ہے، ہر ایک کے آثار الگ ہیں، اور انسان کسی بھی عبادت سے مستغنی نہیں، کسی سے بے نیاز نہیں، چھوٹی سے چھوٹی عبادت سے مستغنی نہیں ہوتا۔ اب بعض لوگ اس میں بڑے افراد تفریح سے کام لیتے ہیں، دیکھو ہم گئے والدین کی خدمت ہے، اس والدین کی خدمت کو حدیث میں جہاد سے بھی افضل قرار دیا کہ جہاد کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے والدین کی خدمت کرنا، اور حج و عمرے سے بھی افضل قرار دیا والدین کی خدمت کو۔ ایک مرتبہ والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لینا فرمایا ایک حج اور ایک عمرے کی عبادت کے برابر۔ اب کوئی شخص یہ کہے صاحب میں تو ساری عمر میں والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھا کروں گا، حج عمرہ کرنے کی مجھے ضرورت ہی نہیں، تو یہ بات صحیح نہیں، اس واسطے کہ اس کا مقام اپنا ہے، اس کا مقام اپنا ہے، اور اس کے خواص اپنے ہیں، اس کے خواص اپنے، اس میں افراط تفریط مبتلا ہوتا ہے۔ اب دیکھو تبلیغ میں نکلنا بڑا اجر و ثواب کا کام، اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا کلمہ دوسروں تک پہنچانے کے لیے آدمی کوئی محنت کرے اور وقت نکالے تو یہ بڑی فضیلت کا کام ہے، لیکن اس فضیلت کے نتیجے میں کوئی شخص یہ کہا کہ صاحب میں رمضان کا مہینہ ہے، اعتکاف کا موسم ہے، اب بعض مرتبہ کہتے ہوئے سنے گئے لوگ کہ بھائی اعتکاف کرو گے تو اتنا ثواب ملے گا اور تبلیغ کے اندر جاؤ گے تو یہ ثواب ملے گا، اس میں چونکہ ثواب زیادہ مل رہا ہے لہٰذا بہتر یہ کہ اعتکاف چھوڑ دو اور وہ کام کر لو، یہ نادانی کی بات۔ اعتکاف سارے سال میں سنت مؤکدہ ہے، رمضان کے موسم میں وہ اسی وقت ہونا ہے، اسی وقت اس کی فضیلت حاصل ہو سکتی ہے، دوسرے موقع میں نہیں ہو سکتی، اور دوسرے کام ہر وقت ہو سکتے۔ آپ گئے حج کرنے کے لیے، وہاں پر افضل ترین عبادت یہ ہے کہ بیت اللہ شریف کا طواف کیا جائے جتنا ہو سکے۔ اب بعض نادان یہ کہتے ہوئے سنے گئے کہ بھائی یہ طواف تو یہاں پر تم کر رہے ہو، اس طرح ثواب یہ ہے کہ اس کو چھوڑ کر اور تبلیغ میں نکل جاؤ تو اس کا ثواب تم کو زیادہ ملے گا۔ بھائی یہ کام تو اپنے گھر میں بھی کر سکتے تھے، دوسری جگہ بھی کر سکتے تھے، یہاں طواف کی عبادت جتنی افضل ہے، بیت اللہ کے قرب اور اس کے برکات حاصل کرنے جتنا افضل ہے اتنا اور کوئی چیز نہیں۔ تو اس واسطے یہ عبادات میں
آپس میں تقابل کرنا اور تقابل کر کے ایک عبادت کو اختیار کرتے ہوئے دوسری عبادت کی قدر کم کر دینا یا اس کو چھوڑ دینا، یہ غلط بات۔ اب دیکھو حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ خود بھی تلاوت فرما سکتے تھے کہ نہیں، اور خود فرماتے تو یقیناً ثواب زیادہ ہوتا، لیکن عبداللہ بن مسعود سے فرمانا ہے کہ تم سناؤ، تاکہ قرآن کو سننے کا جو ثواب ہے وہ بھی حاصل ہو جائے، چاہے وہ درجے میں کم ہو لیکن وہ چیز بھی حاصل ہو جائے، اس سے محرومی نہ رہے۔ ہمارے بزرگ تھے حضرت قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ چند حضرات اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی زیارت کی سعادت عطا فرمائی کہ جن کو اب دنیا یاد کرے گی اور ان کی نظیریں ملنی مشکل ہے۔ قرآن کریم کے سلسلے میں یہ دو بزرگ حضرت قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت ان کے شاگرد حضرت قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات عالیہ ان کو عطا فرمائے۔ یہ قرآن کا زندہ معجزہ ہے یہ لوگ، اور حدیث میں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے کہ اللہ میں آپ سے یہ مانگتا ہوں کہ آپ قرآن کو میرے خون میں شامل کر دیجئے، میرے گوشت میں شامل کر دیجئے، میرے روح میں شامل کر دیجئے اور میرے سارے جسم کو قرآن ہی کے لیے استعمال کیجئے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعائیں ان دونوں بزرگوں کے حق میں قبول فرما دی۔ رگ و پے میں پیوست تھا قرآن کریم۔ تو اب قاری رحیم بخش صاحب وہ بزرگ تھے کہ ایسے زبردست حافظ صرف ایک قرات کے نہیں، قرات عشرہ تھے، اس طرح یاد تھی جیسے ہم آپ کو قل اللہ یاد ہوتی ہے۔ پورا قرآن ان تمام قرات میں کئی ساری قرآن میں کہیں اٹکن نہیں آ سکتی تھی، ایسا قرآن یاد تھا۔ تو یہ قرآن کریم کی چلتے پھرتے ہر وقت تلاوت کرتے رہے، لیکن ان کا ایک معمول یہ تھا کہ ویسے تو ہر وقت قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہی تھے، لیکن ایک قرآن روزانہ یعنی ایک پارہ یا دو پارے خدا جانے کتنی قرآن دیکھ کے پڑھتے، حالانکہ ان کو دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن دیکھ کے پڑھتے۔ کیوں؟ کہتے تھے کہ قرآن کو دیکھنا بھی ثواب ہے، لہذا میں اس ثواب سے کیوں محروم رہوں؟ ویسے اگر پڑھوں گا یاد سے تو یاد سے بے شک قرآن کریم کی تلاوت کا ثواب تو مل گیا، لیکن قرآن کو دیکھنے کا تو نہیں ملا۔ تو ایک قرآن اس طرح، اور ایک قرآن ایک ایک حرف پر انگلی رکھ کر، ایک ایک حرف پر انگلی رکھ کر پڑھتے تھے۔ کیوں؟ کہ اس انگلی کو بھی قرآن کے ساتھ مس ہونے کی فضیلت حاصل ہوئی، اس سے بھی محرومی نہ ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن سے عشق عطا فرمایا، نہ ان کو قرآن کا نسخہ دیکھ کر پڑھنے کی ضرورت تھی، اور انگلی رکھ کر تو کوئی سوال ہی نہیں تھا، اتنا یاد تھا، لیکن اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے اس طریقے سے پڑھتے کہ کوئی فضیلت چھوٹے نہیں۔ تو قرآن تو وہ چیز ہے کہ اس کا کوئی حصہ ایسا نہیں کہ جس سے انسان مستغنی ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اپنے عمل سے یہ بتا دیا کہ دیکھو تلاوت تو کر ہی رہو لیکن کبھی کبھی سنا بھی کرو دوسروں، وہ بھی ایک فضیلت کی چیز ہے، وہ بھی ایک ثواب کی چیز ہے۔ تو اعلیٰ عبادت کی وجہ سے اپنے آپ کو ادنا عبادت سے مستغنی مت سمجھو، بے نیاز مت سمجھو۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات جس کی طرف حضرت نے یہاں پر توجہ دلائی وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ کچھ عبادتوں کے اپنے خواص ہوتے ہیں، اور ان خواص کی وجہ سے بعض اوقات وہ ایک خاصیت ادنا عبادت میں جو پائی جاتی ہے وہ اعلیٰ میں نہیں پائی جاتی، یہ جزوی فضیلت حاصل ہے۔ تو جمعیت خاطر مثلا یکسوئی کا حصول، دل میں یکسوئی کا حصول، یہ بعض اوقات چھوٹی چیز میں ہو جاتا ہے، بڑی چیز میں نہیں ہوتا۔ تو اس واسطے ایسے موقع پر یہ سب کرنا چاہیے۔ اب دیکھو جو معمولات بتائے جاتے ہیں عام طور پہ، تو فرض کرو کہ آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ ہے کسی آدمی کے پاس، اس میں آدمی نفل بھی پڑھ سکتا ہے، تلاوت بھی کر سکتا ہے، ذکر بھی کر سکتا ہے، تسبیحات بھی پڑھ سکتا ہے، درود شریف بھی پڑھ سکتا ہے، یہ مختلف کام کر سکتا ہے۔ اب ایک نقطہ نظر تو یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ نفلی نماز ساری نفلی عبادتوں میں افضل ہے،
یعنی تلاوت قرآن کے مقابلے میں نفلیں پڑھنا زیادہ افضل ہے. اور تلاوت قرآن جو ہے وہ ذکر سے اور تسبیح سے افضل ہے. حدیث میں ہے کہ سب سے زیادہ افضل عبادت جو انسان کی زبان سے ادا کی جاتی ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت ہے. اس سے زیادہ افضل کوئی نہیں. یعنی اگر آپ فضل و ذکر تسبیح پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، اس سے زیادہ افضل ہے کہ آپ تلاوت کریں قرآن کریم. یہ درجے تو ہیں. اب کوئی شخص یہ سوچے کہ بھائی چونکہ نفلیں پڑھنا ہی افضل ہے تو سارا گھنٹہ میں نفلیں پڑھنے میں ہی گزاروں، تلاوت کیوں کروں؟ اور اگر تلاوت کر رہا ہے تو یہ سوچے کہ سارا وقت تلاوت ہی میں گزاروں، تسبیح کیوں کروں، ذکر کیوں کروں؟ یہ بات صحیح نہیں، بلکہ ہر ایک میں سے کچھ نہ کچھ اپنا حصہ لگاؤ. نفلیں بھی پڑھو، تلاوت بھی کرو اور ذکر بھی کرو. چاہے ثواب کے اعتبار سے ان کے درمیان آپس میں فرق ہو، لیکن فرق ہونے کے ساتھ ساتھ خواص میں بھی فرق ہے، آثار میں بھی فرق ہے، اور اس سے حاصل ہونے والے فوائد میں بھی فرق ہے. تو اس واسطے کوئی عبادت مستغنی ہونے کی چیز نہیں ہے. ہر عبادت اپنی جگہ پر اپنا مقام رکھتی ہے. کوئی چھوڑو مت، وہ بھی کرو یہ بھی کرو یہ بھی کرو. تو یہ بات اس حدیث سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے پتہ چلی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. لا الہ الا اللہ. اگلی حدیث جو نقل فرمائی ہے وہ بھی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. اس میں حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیر الرزق ما یکفی و خیر الذکر الخفی. فرمایا کہ سب سے بہتر رزق وہ ہے جو انسان کے لیے کافی ہو جائے. زمانہ کہ نہ تو اتنا کم ہو کہ آدمی کو تنگی محسوس ہو، اور نہ اتنا زیادہ ہو کہ انسان کے اندر حرص پیدا کر دے. درمیانی ہو کہ جو کافی ہو جائے اس میں، جو انسان کے لیے کفایت کرنے والا. کیونکہ اگر کم ہے تو اندیشہ رہے گا اس بات کا کہ بھائی کھاؤں کہاں سے، بچوں کو کھلاؤں کہاں سے، اپنی ضروریات کیسے پوری کروں. تو یہ تشویش بھی دین میں مطلوب نہیں. اس تشویش کو، یہ تشویش بعض اوقات انسان کو مقاصد میں رکاوٹ بنتی. اس واسطے آدمی کو اتنی کوشش کرنی چاہیے کہ اتنا اس کو رزق مل جائے جو اس کے لیے کافی ہو، اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی ہو. وہ میرے بھائی ماجد صلی اللہ تعالیٰ وسلم ایک بزرگ کا واقعہ سنایا کرتے تھے کہ وہ دعا مانگ رہے تھے کہ یا اللہ مجھے سال بھر کا، میرا جتنا سال بھر کا نفقہ ہے، سال بھر کے گزارے کا سامان، یا اللہ مجھے ابھی دے دیا. یہ دعا مانگ رہے تھے بیٹھے. پھر صاحب کشف بزرگ، تو کشف ہوا یا الہام ہوا کہ بھائی تم یہ سال بھر کا اکٹھا مانگ رہے ہو، کیا ہمارے پاس بھروسہ نہیں؟ ہم تو کہتے ہیں ہم رزاق ہیں، تمہیں رزق دینے والے ہیں، تو کیا ہم پر بھروسہ نہیں کہ ایک سال کا اکٹھا ہی مانگ رہے ہیں؟ اگر آج تمہیں آج کا دے دیں اور کل کو کل کا دے دیں کیا رہے؟ تو ان بزرگ نے کہا کہ یا اللہ توکل تو پورا ہے، بھروسہ ہے آپ پر کیا آپ دیں گے، مگر یہ کمبخت شیطان جو ہے یہ بہکاتا رہتا ہے اور پوچھتا ہے کہ جب آپ کے دین کے کام میں لگتے ہیں، عبادت کے کام میں لگتے ہیں، تو یہ کہتا ہے کہ تو کھائے گا، کل کو کہاں سے کھائے گا، تیرے بچے کہاں سے کھائیں گے. تو یہ ہر وقت پریشان کرتا ہے. تو اگر سال بھر کا رکھا ہوگا آپ کا دیا ہوا تو مجھے کہنا، جواب دینا آسان ہو جائے گا کہ دیکھ وہ رکھا ہے، اور اس کے بعد پھر میں مطمئن ہو کر اپنے کام میں لگ جاؤں گا. تو اس واسطے مانگ رہا ہوں سال بھر کے دن. تو یہ مذاق ہے، سلیم مذاق ہے، اور حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا بھی ہے کہ اپنے ادوات سال بھر کا اکٹھا دے دیا کرتے تھے. تو یہ فکر کہ مجھے بقدر کفایت مجھے مل جائے اور اکٹھا مل جائے، یہ کوئی توکل کے بھی منافی نہیں، شریعت کے بھی منافی نہیں. اور اس سے کم ہو تو آدمی کو تشویش رہتی ہے. اس واسطے فرمایا کہ وہ رزق جو کافی ہو جائے اتنا، اور اگر کافی سے زیادہ ہو، کفایت تو تھوڑے بھی یعنی ہو جاتی تھی، آرام سے گزارا ہو جاتا تھا، اتنی مال کی محبت بڑھ. حدیث میں آیا کہ
اگر ابن آدم کو ایک وادی پوری سونے سے بھری ہوئی مل جائے تو وہ چاہے گا کہ دوسری ہو جائے، اور دوسری مل جائے تو کہے گا کہ تیسری مل جائے. ولا یملأ جوف ابن آدم الا التراب، اور ابن آدم کا پیٹ سوائے مٹی کے کوئی اور چیز نہیں بھر سکتی. مٹی سے پیٹ بھرتا ہے جب قبر میں جاتا ہے، اس سے پہلے پیٹ نہیں بھرتا. یہ حرص، مال کی کثرت بسا اوقات انسان کو مزید حرص میں مبتلا کر دیتی ہے، الا ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ نے کسی کو محفوظ رکھا ہو اور شریعت کے برکت سے، بزرگوں کی صحبت سے انسان اس حرص سے بچ جائے، وہ الگ بات ہے. لیکن عام طور سے دیکھا یہ ہے کہ جب مال بڑھ جاتا ہے تو آدمی کو مزید حرص بڑھتی ہے. عجیب معاملہ ہے. جو بیچارے کم آمدنی والے ہوتے ہیں ان کے اندر اتنی حرص نہیں ہوتی، ان کے اندر بسا اوقات زیادہ کشادہ دلی ہوتی ہے. اور جب آدمی کے پاس مال بہت بڑھ جاتا ہے تو حب مال اور بخل اور یہ چیزیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں، حرص پیدا ہو جاتی ہے. تو اس واسطے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الرزق ما یکفی، سب سے اچھا رزق وہ ہے جو کفایت کے بقدر ہو، نہ کم نہ زیادہ. میرے والد ماجد صلی اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمائیں. وہ فرمایا کرتے تھے ہم لوگوں سے کہ بھائی میں تم لوگوں کے لیے یہ دعا کرتا ہوں کہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو کبھی تنگی دیجیے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہتا ہوں کہ یا اللہ ان کو بہت زیادہ مالدار بھی نہ بنائیے. ساتھ یہ بھی دعا کرتا ہوں اس واسطے کہ بہت زیادہ مالدار بننا یہ کوئی اچھی بات نہیں، اور اس میں خطرے میں آدمی خطرے میں پڑ جاتا ہے. اسی واسطے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا خوبصورت دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من کل فقر ینسینی ومن کل غنی یطغینی. یا اللہ میں ہر ایسے فقر سے پناہ مانگتا ہوں آپ کی جو مجھے نسیان میں مبتلا کر دے، کہ اس وقت فقر کی وجہ سے میں اتنا پریشان ہو جاؤں کہ آپ کی یاد نہ رہے، آپ کی عبادت اور آپ کے حقوق میں کوتاہی ہونے لگے. اور من کل غنی یطغینی، اور ایسی مالداری سے پناہ مانگتا ہوں جو مجھے سرکش بنا دے، یا جس کی وجہ سے سرکشی پیدا ہو جائے، معصیتیں کا ارتکاب کرنے لگوں اور حرص میرے اندر پیدا ہو جائے. ایسے غنا سے پناہ مانگتا. تو دونوں چیزیں اچھی نہیں ہیں. اعتدال یہاں بھی مطلوب ہے کہ اتنا ہو بقدر کفایت. ہاں کفایت ہر ایک آدمی کی الگ الگ ہوتی ہے. ہمارے حضرت مولانا مسعود اللہ خان فضل اللہ فرمایا کرتے تھے ہر انسان کی کفایت الگ الگ ہوتی ہے، اپنے حالات کے مطابق جتنا وہ مانگنا اللہ تعالیٰ سے چاہیے کہ یا اللہ کسی کا محتاج نہ فرما، تنگی میں مبتلا نہ فرما، اور جو کچھ عطا فرما اپنی مرضیات میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. خیر الرزق ما یکفی، یہ دو جملوں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا خلاصہ بیان فرما دیا. اور یہیں سے یہ بھی پتہ لگ گیا کہ مال یا دنیا کا ساز و سامان بذات خود مقصود نہیں. اگر مقصود ہوتا تو پھر یہ کہا جاتا ہے زیادہ سے زیادہ جتنا ملے، لیکن یہ کہا کہ بھائی یہ تو مقصود نہیں ہے، ضرورت پورا کرنے کے لیے انسان کو اس کی ضرورت ہے اپنے حاجات کو پورا کرنے کے لیے، لہذا اتنا چاہیے جو حاجات کو پورا کرے. باقی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اس کی نعمت ہے، اس کا کرم ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اللہ کے دین کے کاموں میں خرچ کرو، صدقہ خیرات میں خرچ کرو، مبررات میں خرچ کرو، لیکن اپنے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کفایت لا. تو ایک جملہ تو حدیث کا یہ ہے، خیر الرزق ما یکفی، بہترین رزق وہ ہے جو انسان کے لیے کافی ہو جائے، کفایت کرنے والا ہو. وخیر الذکر الخفی، اور دوسرا جملہ فرمایا کہ سب سے بہتر ذکر وہ ہے جو آہستگی کے ساتھ ہو، یعنی بلند آواز سے کرنے کے بجائے آہستہ آواز سے آدمی کرے. ذکر، دعا، درود شریف، یہ سارے اذکار اور یہ ساری زبان کی عبادتیں، ان میں افضل باجماع اس حدیث کی وجہ سے یہ ہے کہ آدمی آہستہ آواز سے کرے. حدیث قرآن شریف میں بھی فرما دیا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے پروردگار کو پکارو عاجزی کے ساتھ اور خفیہ یعنی پست آواز سے پکارو. تو ذکر بھی اور دعا بھی یہ جتنی پست آواز سے ہوں گی
اور آہستہ آواز سے ہوں گی اتنی ہی فضیلت زیادہ ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی جب ذکر کرتے ہو یا دعا کرتے ہو تو کس کو پکارتے ہو؟ اللہ جل جلالہ. تو حدیث میں فرمایا انکم لا تدعون اصم ولا غائبا. ارے جس کو پکار رہے ہو وہ کہیں دور نہیں ہے اور نہ وہ سماعت سے محروم ہے، بلکہ تم جب کتنی آہستہ آواز سے پکارو اس کو، وہ تمہاری آہستہ آواز کو بھی سننے والا ہے. اس واسطے بلا وجہ زور سے کرنے کی ضرورت نہیں. اور جب آہستہ آواز سے آدمی کرتا ہے تو اس میں بہت سے نفس کے شوائب سے محفوظ رہتا ہے. اس میں ریا کا دخل کم ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ براہ راست تعلق قائم کرنے کا احساس زیادہ ہوتا ہے. نام و نمود دکھاوے کا اس میں شائبہ نہیں ہوتا، کسی کو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے. تو اس واسطے اس کی فضیلت بیان فرمائی گئی کہ آہستہ ذکر زیادہ افضل ہے. ہاں البتہ بلند آواز سے کرنا کوئی منع بھی نہیں کہ گناہ ہو، الا یہ کہ نمائش کی خاطر ہو، وہ تو منع ہے. لیکن اگر نمائش کی خاطر نہ ہو، بلند آواز سے کسی کو دل چاہ گیا ذکر کرنے کا، تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں، جس کو ذکر بالجہر کہتے ہیں، بلند آواز سے ذکر کرنا. اور بلند آواز سے ذکر بعض اوقات مشائخ بتاتے ہیں، جیسے دوال کا تسبیح کا جو معمول ہے مشائخ چشت کا 12 تسبیحات کا، تو اس میں یہ عام طور سے ذکر جہرن بتایا جاتا ہے کہ ذرا بلند آواز سے ذکر کیا جائے. اس کا منشا یہ نہیں ہے کہ بلند آواز سے ذکر کرنا زیادہ افضل ہے بنسبت آہستہ آواز کے ذکر کرنے، بلکہ اس کا منشا یہ ہے کہ جو ابتدا میں آدمی ذکر کرنے بیٹھتا ہے تو اگر آہستہ آواز سے کرتا ہے تو بسا اوقات دل لگنے میں کچھ دشواری ہوتی ہے، ذہن کے خیالات ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، دل نہیں لگتا، اکتاہٹ پیدا ہونے لگتی ہے. تو اس واسطے مشاہد کہتے ہیں کہ بھائی مبتدی ہے، ابھی عادت نہیں پڑی ذکر کی، تو اپنے آپ کو عادی بنانے کے لیے ذرا بلند آواز سے کرے. بلند آواز سے کہے گا تو ذرا دل لگے گا اور سستی کم آئے گی، اور اس کے دل لگنے کے نتیجے میں پھر آخر ذکر کی زیادہ توفیق ہوگی. تو یہ ایک علاج کے طور پر، ایک تدبیر کے طور پر بلند آواز سے ذکر کرنا بتایا جاتا ہے. لیکن جس کو اس علاج کی ضرورت نہ ہو تو اس کے لیے بلا شبہ آہستہ آواز سے ذکر کرنا ہی افضل ہے. یہی حال دعا کا ہے، دعا آہستہ آواز سے کرنا ہی افضل ہے. درود شریف پڑھنا آہستہ آواز سے پڑھنا ہی افضل ہے. تو یہ جو بعض لوگوں کے اندر کے بارے میں ذہن میں یہ مغالطہ رہتا ہے کہ صاحب ذکر بالجہر کو افضل سمجھنے لگتے ہیں یا اس کو زیادہ بہتر سمجھنے لگتے ہیں، تو خوب سمجھ لیجیے کہ افضلیت کے اعتبار سے ذکر بالجہر افضل نہیں ہے، ذکر خفی ہی افضل ہے. ہاں علاجن کوئی شیخ بتا دے تو وہ دل لگانے کے لیے ہوتا ہے اور اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں، وہ کوئی گناہ نہیں. لیکن عام طور پر ذکر بالجہر میں اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ اپنی رائے سے نہ کرے، اپنی رائے سے نہ کرے، بلکہ اپنے شیخ سے، اپنے مسئلے سے پوچھ کر کرے. وہ اگر اجازت دے تو کرے، ورنہ نہ کرے، کیونکہ اس میں بڑے فتنے ہیں اور اس میں بعض اوقات بڑے نقصانات واقع ہو جاتے ہیں. لہذا شیخ ہی یہ پہچانتا ہے کہ اس کے لیے ذکر خفی افضل ہے یا ذکر بالجہر افضل ہے. آگے حدیث ہے، حضرت جندب ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور اقدس کریم سورۃ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث ہے، بخاری مسلم میں آئی ہے کہ اقرأوا القرآن ما اختلفت علیہ قلوبکم ولانت لہ جلودکم فإذا اختلفتم فلستم تقرؤونہ فإذا اختلفتم فقوموا عنہ. یہ فرمایا حضور اقدس نبی کریم سورۃ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرو جب تک اس تلاوت میں تمہارا دل لگ رہا ہو اور تمہاری کھالوں میں اس کی وجہ سے نرمی. لیکن جب تم الجھنے لگو
یعنی دل نہیں لگ رہا اور طبیعت الجھنے لگی، تو اس وقت میں جو تلاوت کرو گے وہ حقیقت میں تلاوت نہیں ہوگی، لہذا اس وقت میں کھڑے ہو جاؤ اور اس کو بند کرو، پھر جب طبیعت میں نشاط ہو، دل چاہے پھر اس پر پڑھو۔ یہ فرمایا کہ تلاوت ایسی چیز نہیں ہے کہ آدمی اس کو بوجھ سمجھ کر اپنے سر سے ڈالے، یہ ایک عبادت ہے۔ اللہ جل جلالہ کے کلام کا پڑھنا ہے تو یہ نشاط کے ساتھ ہونا چاہیے اور قلبی توجہ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو جب تک دل لگ رہا ہے اس وقت تک پڑھو، اور جب طبیعت الجھنے لگے تو اس وقت چھوڑ دو، پھر جب طبیعت آمادہ ہو اس وقت پڑھ لیں۔ یہاں حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ تعالیٰ صدرہ نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ حکم دیا گیا ہے ان لوگوں کو جن کو عبادات میں اور ذکر میں فی الجملہ رسوخ پیدا ہو گیا، یعنی معمولات اس کے پورے ہوتے ہیں، روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت کرتا ہی ہے انسان اور ذکر بھی کرتا ہے، عبادت بھی کرتا ہے، اس کو کہا جا رہا ہے کہ بھائی تمہارا جب تک دل لگے اس وقت پڑھو، زیادہ اتنا زیادہ مت طبیعت لگے، جب وہ دل لگے چھوڑ دو۔ لیکن مبتدی آدمی جس کو ابھی تک عبادتوں میں پختگی پیدا نہیں ہوئی، اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنا ایک معمول بنائے اور اس معمول کو پورا کرے ہی ہر قیمت پر، چاہے دل لگے یا نہ لگے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اگر آدمی پڑھنے بیٹھوں نہیں دل لگ رہا، اس نے حدیث میں آیا کہ نہ دل لگے تو مت پڑھو، تو ساری عمر قرآن کی تلاوت سے محروم ہی رہے گا۔ اس لیے شروع میں تو ابتدا کرنے والا جو ہے مبتدی، اس کے لیے تو یہ ناگزیر ہے کہ چاہے عبادت میں دل لگ رہا ہو یا نہ لگ رہا ہو، زبردستی لگائے اور زبردستی لگا کر کچھ نہ کچھ عبادت کرے، کیونکہ اگر یہ تو عبادت کرنے یہ جو انسان کا نفس ہے، ارے شیطان تو بعد کی بات ہے، سب سے پہلے تو نفس ہی لگا ہوا ہے انسان کے ساتھ۔ انسان کا جو نفس ہے یہ اس کے اندر بات یہ ہے کہ ابتدائی طور پر یہ عبادت و طاعت کی طرف نہیں جاتا، یہ معصیت اور گناہ کی طرف زیادہ لپکتا ہے۔ غالب نے کہہ دیا کہ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں جاتی۔ جانتا ہوں پتا ہے کہ اس طاعت میں کتنا ثواب ہے اور زہد میں کتنا ثواب ہے، لیکن طبیعت ادھر نہیں جاتی۔ تو جس شخص کی طبیعت شروع سے نہ جاتی ہو اس کو تو پہلے اپنی طبیعت کی اصلاح کرنی پڑے گی، اور اس اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ وہ محض طبیعت کے راستے پر نہ چلے، بلکہ طبیعت کو ذرا جبر کر کے زبردستی کر کے لگائے بٹھائے۔ ایک آدمی کا نمازی میں دل نہیں لگتا، اب یہ کہا کہ صاحب مجھے تو دل نہیں لگا نماز میں، زیادہ نہیں پڑھتا نماز، نہیں، دل لگانا پڑے گا۔ شروع میں تو محنت کر کے مشقت کر کے آدمی کو یہ سوچنا پڑے گا، چاہے دل پہ آ رہے ہی چل جائیں، آرزو میں خون ہو یا حضرت برباد ہو، اب تو اس دل کو بنانا ہے تیرے قابل بن، یہ ایک مرتبہ ہمت کرنی پڑے گی۔ تو شروع میں تو آدمی کو ہم سب یہ سمجھو مبتدی ہیں، اس واسطے اس میں یہ قاعدہ یاد رکھو کہ جو معمولات بنائے ہیں، جو فرائض و واجبات ہیں یا جو نوافل کے جو معمولات اپنے بنائے ہیں تلاوت کے، ذکر کے وغیرہ کے، اس میں شروع میں تو یہ کرنا ہی ہوگا کہ طبیعت کے خلاف اپنے آپ کو مجبور کرنا پڑے گا۔ کچھ دیر نہیں لگ رہی تھی طبیعت، زبردستی لگا، لیکن جب رفتہ رفتہ ایک مزاج بن جائے، اور مزاج بن جانے کے بعد پھر آدمی تلاوت کرنے بیٹھا ہے، اب وہ شروع میں تو بڑا جوش و خروش تھا، لمبا کافی تلاوت کی، اس کے بعد طبیعت الجھنے لگی، تو پھر حضور کا یہ ارشاد اس وقت کے لیے ہے کہ ایسے وقت میں نہ پڑھو، بلکہ پھر کسی اور وقت کے لیے اٹھا لو۔ یہ اسی طرح ہوتا ہے کہ بزرگوں نے فرمایا کہ ہمیشہ عبادات اور طاعات، یعنی نفلی عبادات اور طاعات، یہ ایسا نہ کرو کہ سارا کا سارا اپنا جوش و خروش کا خزانہ ایک ہی مرتبہ خالی کر دو۔ ایک مرتبہ شب قدر میں فرض کرو موقع مل گیا عبادت کرنے کا،
اب جناب سارا جوش و خروش آپ نے اسی رات میں خرچ کر دیا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بعد میں پھر طبیعت دوبارہ اس عبادت کی طرف نہیں آئے گی، تصور کریں گے کہ وہ تو رات بڑی سخت گزری تھی اور ساری رات جاگے تھے اور اس میں اتنی محنت ہوئی تھی، تو اب اس کا تصور کرنے سے دوبارہ اس طرف لوٹنا مشکل ہوگا۔ اس واسطے فرمایا کہ ایسے وقت میں چھوڑ دو جبکہ ابھی طاعت کی مزید خواہش باقی ہو، بالکل آخری حد پر جا کر مت چھوڑو، بلکہ ایسے وقت میں چھوڑو جبکہ مزید طاعت کی خواہش باقی ہو۔ اللہ، ہمارے حضرت شعر پڑھا کرتے تھے، ہمارے حضرت ہی کا شعر ہے، اب بڑے کام کا ہے، اب مجھے حرمین شریفین میں یاد آیا کرتا۔ حضرت فرماتے تھے کہ کہہ چکا جی بھر کے جو کچھ ان سے کہنا تھا مجھے، کہہ چکا جی بھر کے جو کچھ ان سے کہنا تھا مجھے، پھر بھی اب تک حسرت شرح تمنا دل میں ہے۔ جی بھر کے سب کچھ کہہ چکا، پھر بھی اب تک حسرت شرح تمنا دل میں ہے۔ تو یہ حسرت شرح تمنا دل میں باقی رہنی چاہیے۔ جب آدمی حرمین شریفین سے واپس آ رہا ہوتا ہے تو اس وقت میں حقیقت میں یہ شعر عجیب کیفیت پیدا کرتا ہے، کہہ چکا جی بھر کے جو کچھ ان سے کہنا تھا مجھے، پھر بھی اب تک حسرت شرح تمنا دل میں۔ تو یہ حسرت تھوڑی سی رہنی چاہیے، یہ حسرت ختم مت کرو، سارا اپنا جوش و خروش کا خزانہ ایک ہی مرتبہ میں لٹا دیا، پھر واپس لوٹنے کا جذبہ نہیں ہوگا، تھوڑا سا چھوڑ دو، خالی اس وقت چھوڑو جبکہ طبیعت میں ابھی اور کرنے کی خواہش باقی ہو۔ حضرت گنگوئی طرف اللہ تعالیٰ سے، میں نے اپنے والد ماجد طرف اللہ تعالیٰ سے سنا، حضرت گنگوئی طرف اللہ تعالیٰ سے فرمایا کرتے تھے کہ یہ عبادت کا مسئلہ ایسا ہے، اس کی تشبیہ دیا کرتے تھے کہ وہ ایک زمانے میں وہ کھیل ہوا کرتا تھا، چکڈور بولتے تھے اس کو، اب تو پتہ نہیں، بچے کھیلا کرتے تھے، ایک وہ چکئی بھی بولتے ہیں، چکڈور بھی بولتے ہیں اس کو، کہ وہ اس پر دھاگا لپٹا ہوا ہوتا ہے اور وہ پہیا سا ہوتا ہے جس کے اوپر دھاگا لپٹا ہوا ہوتا ہے، بچے جو ہیں وہ ایسے اس کو چھوڑتے ہیں تو ایک حد پہ جا کے پھر واپس وہ لوٹ آتی ہے۔ اب تو شاید اس کا رواج پتہ نہیں رہا کہ نہیں رہا، پہلے بچے بہت کھیلا کرتے ہیں۔ تو حضرت گنگوئی طرف اللہ تعالیٰ سے فرماتے تھے کہ اس چکڈور کے چلانے کا قاعدہ یہ ہے کہ جب اس کا دھاگا جو اس میں لپٹا ہوا ہے جب اس کو پھینکا تو پھینکنے کے وقت کچھ تھوڑا سا دھاگا اس میں لٹکا رہنا چاہیے، اس سے پہلے کھینچ لے اس کو۔ اگر سارا دھاگا کھول دیا تو وہ چکڈور واپس نہیں آتی، وہیں گر جائے گی، واپس اس وقت آتی ہے جب اس میں تھوڑا سا دھاگا اٹکا ہوا ہو، تو پھر اس کو کھینچو گے دوبارہ تو واپس آ جائے گا۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ یہ جو عبادات ہیں، نوافل نفلی عبادت، فرض کا ذکر نہیں ہو رہا، نفلی عبادتوں کے اندر آدمی اتنا کرے کہ ابھی مزید خواہش باقی ہو، تھوڑا سا دھاگا لپٹا ہوا رہے تاکہ دوبارہ پھر واپس آ سکے۔ اور اگر ایک ہی مرتبہ میں ساری حسرت نکال لی، اب معلوم کا کہ شب قدر میں ساری رات جاگے اور تہجد بھی پڑھا، قرآن بھی پڑھا، دعائیں بھی پڑھی اور ذکر بھی کیا، تسبیح بھی کی، اور ایک منٹ لمحے کو سوئے نہیں، اس کے بعد سارے سال غائب، پھر کچھ بھی نہیں۔ تو یہ کرنے کے بجائے ایسا کرو کہ اتنا کرو کہ پھر واپس آ سکو، پھر اس کی حسرت کچھ نہ کچھ باقی رہے۔ یہی اصول حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حدیث سے مستفاد ہوتا ہے کہ تلاوت اس وقت تک کرو جب تک کہ دل لگ رہا ہو، اور مانا یہ کہ ابھی اور پڑھنے کی خواہش ہو، جب ذرا سا دیکھو گے معاملہ ڈھیلا پڑنے لگا ہے تو اس وقت میں چھوڑ۔ لا الہ الا اللہ۔ حضرت اس حدیث کو نقل کر کے فرماتے ہیں کہ اس میں رعایت ہے نشاط کی عبادت، کہ عبادت میں نشاط ہو، یعنی آدمی خوش دلی کے ساتھ اور دل لگا کر عبادت کرے، اور جب اکتا جاوے تو اس کو دوسرے وقت پر رکھے۔ لیکن یہ حکم اس شخص کے ساتھ مخصوص ہے جو عادت عبادت میں راسخ ہو، یعنی اس کے ایک مرتبہ اس کے اندر رسوخ پیدا ہو گیا ہو، ایسے شخص کا جب جی گھبراوے تو مؤخر کرتے۔ باقی قبل رسوخ، ابھی تک رسوخ پیدا نہیں ہوا، پختگی پیدا نہیں ہوئی، تو اس وقت اپنے نفس کو مقید کرنا ضروری ہے، اس کو تھوڑا سا باندھنا ضروری ہے، اس کے بغیر عادت نہیں بن پڑے گی۔
یہاں تک کہ عادت میں راسخ ہو جائے، کیونکہ ابتدا میں تو تکلف ہوتا ہی ہے، اگر اس وقت بھی ایسا کرنے لگے تو پھر عادت کی نوبت ہی نہ آئے۔ لہذا ہم آپ کے لیے تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اس نفس کو کسی طرح قابو کریں، اور اس کا راستہ وہی ہے جو پہلے بھی سنا چکا ہوں، حضرت حکیم الامت قدر اللہ تعالیٰ سرہ کا ہمیشہ یاد رکھنے کا ارشاد ہے کہ فرمایا کہ وہ ذرا سی بات جو حاصل ہے تصوف کا، ذرا غور کیجئے کون کہہ رہا ہے یہ شخص یہ بات، جس کی ساری عمر تصوف و طریق کی گتھیاں سلجھانے میں گزری، وہ کہہ رہا ہے ساری عمر کے تجربے کے بعد کہ وہ ذرا سی بات جو حاصل ہے تصوف کا یہ ہے کہ جب کسی طاعت کے کرنے میں سستی ہو تو اس سستی کا مقابلہ کر کے وہ طاعت کرے، اور جب کسی گناہ سے بچنے میں سستی ہو تو اس سستی کا مقابلہ کر کے اس گناہ سے بچے۔ اسی سے تعلق مع اللہ پیدا ہوتا ہے، اسی سے مضبوط ہوتا ہے، اسی سے ترقی کرتا ہے۔ وہ ہمارے سارے تصوف کا حاصل ہے۔ لوگوں نے خدا تصوف کو کیا بلا بنا دیا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ ہے تصوف، کیا کہ عبادت کے کرنے میں اللہ کا حکم بجا لانے کے اندر نہ سستی کر رہا ہے، تو تصوف کیا ہے؟ اس سستی کا زبردستی مقابلہ کرو، اور مقابلہ کر کے وہ طاعت انجام دو، وہ عبادت انجام دو، اللہ کا حکم بجا لاؤ، اور گناہ کا تقاضا دل میں پیدا ہو رہا ہے، نفس پیدا کر رہا ہے، تو اس گناہ کے تقاضے کا مقابلہ کر کے اپنے آپ کو اس گناہ سے بچاؤ۔ اسی سے تعلق مع اللہ پیدا ہوگا، اسی سے مضبوط ہوگا، اسی سے ترقی کرے گا۔ تو سب سے پہلا کام تو بھائی ہم سب کے لیے یہ ہے کہ نفس کو قابو کرنے کے لیے طاعت کو بجا لانے کے اوپر نفس کو زبردستی کرے، اور یہ زبردستی کے بغیر ہوتا نہیں، ہمت کرنی پڑتی۔ البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ہمت میں یہ خاصیت رکھی ہے کہ جب انسان ہمت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نفس کو مغلوب کر ہی دیتے۔ ہمت کرتا ہے، پہلے شروع میں بڑا مشکل لگتا ہے، بڑے نفس پر آرے چل جاتے ہیں، لیکن جب ایک مرتبہ کھڑا ہو گیا سامتا ہو کر کہ مقابلہ کرنا ہے مجھے سستی کا، اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرماتے ہیں، پھر انسان اس کو قابو کر ہی لیتا ہے، اور طاعت کی توفیق ہو جاتی ہے، اور گناہ سے بچنے کی توفیق ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ہمیں آپ کو اس کی ہمت بھی عطا فرمائے اور اس کے اوپر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بھائی ایک اور یہ اعلان بھی کرنا تھا، یہ آپ کو یہاں معلوم ہوگا کہ یہاں بیت المکرم میں ایک مرکز قائم کیا گیا تھا، مرکز الاقتصاد اسلامی کے نام سے۔ اس میں پچھلے دنوں متعدد پروگرام تعلیمی تربیتی ہوئے ہیں، اسلامی معاشیات کی وضاحت کے لیے، اور خاص طور سے تاجروں اور معاشیات کے اندر لگے ہوئے لوگوں کو اسلام کی معلومات فراہم کرنے کے لیے، دین کی معلومات فراہم کرنے کے لیے الحمدللہ کئی پروگرام ہوئے تھے، کامیاب ہوئے۔ اب بہت عرصے سے یہ سلسلہ موقوف تھا بعض عوارض کی وجہ سے۔ آئندہ جمعہ کو ایک اسی قسم کا ایک پروگرام آدھے دن کا رکھا گیا ہے، جو انشاءاللہ کسی مرکز کے اندر ہوگا۔ تو جو حضرات، اس کا موضوع ہے خرید و فروخت کے شرعی احکام، تو خرید و فروخت کے بیع و شراء کے جو شرعی احکام ہیں ان کی وضاحت کی جائے گی، کون سی خرید و فروخت جائز ہوتی ہے، کون سی ناجائز ہوتی ہے، کیا شرعی اس کے قواعد ہیں۔ تو یہ ہر اس مسلمان کو یہ باتیں جاننی ضروری ہیں جن کا تعلق خرید و فروخت سے ہوتا ہے۔ جیسا میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جس انسان کا جس شعبے سے تعلق ہو اس کے شرعی احکام کو جاننا اس کے ذمہ فرض عین ہے، تاکہ اس کو پتا ہو کہ کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے۔ تو اس واسطے اس میں جو تاجر حضرات ہیں یا جو کاروبار سے منسلک ہیں یا کسی معاشی شعبے سے منسلک ہیں، ان کے لیے موقع ہے کہ اس میں حصہ لیں، اور اس کی تفصیلات یہیں اگر سے مغرب کے بعد یہاں دفتر بھی کھلا ہوگا، اگر چاہیں تو مولانا اشرف صاحب یہاں پر ہوتے ہیں، وہ اس کے ذمہ دار ہیں، ان سے تفصیلات اس کی معلوم کر لیں۔ اگلے جمعہ کو انشاءاللہ صبح 9 بجے 9 سے 12:30 بجے تک 3.5 گھنٹے کا پروگرام ہے،
تو اس میں جتنے حضرات اس میں حصہ لے سکیں انشاءاللہ بڑا مفید ہوگا. دعا فرمائیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین، یہ سی ڈی آپ کی خدمت میں شعبہ دارالارشاد کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ: دارالارشاد، اردو بازار، کراچی، پاکستان. ای میل ishaq@dgcom.net.pk. فون نمبر 030022814002. شکریہ. مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. شکریہ.